مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سے اسباب پیدا کیے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت کا سزاوار ٹھہرے اور اس کے غضب کا شکار نہ ہو. وہ بہانے سے انسان کو خطاؤں کو معاف کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کا رخ سیدھا رہے، وہ کسی اور کی طرف نہ جائے بلکہ میری بارگاہ کی طرف آئے. ہم نے پچھلے ایک دو جمعہ میں اللہ رب العزت کے اس قرب کے جو پیغامات تھے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ رب چاہتا کیا ہے کہ بندہ میری طرف آ جائے، اور وہ کتنی پیار اور محبت سے انسان کو دعوت دیتا ہے. بے نیاز ہو کر، عالمین کا رب ہو کر، وہ اپنے خطا کار گناہ گار بندوں کو جس محبت برے لہجے میں، جس پیار والے لفظوں سے پکارتا ہے، انسان اگر تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہو تو اس کا سر اس کی بارگاہ سے کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا ہے کہ کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنی محبتوں سے ہمیں بلاتا ہے. ایک باپ یا اپنی اولاد کو جو تھوڑی سی نافرمان ہو، اس کے لہجے میں بھی اتنی نرمی نہیں ہوتی جتنی رب کے لفظوں میں نرمی نظر آتی. ماں جو محبت کی ایک مرقع ہوتی ہے، جس کا وجود محبت میں گداز ہوتا ہے، وہ بھی ناراض ہو جائے تو اس کے لہجے میں بھی تلخی آ جاتی ہے. لیکن قربان جائیں عالمین کے رب کی، جو بے نیاز بھی ہے، ساری قوتوں والا بھی ہے، حقیقی اختیار اس کا ہے. ان القوت للہ جمیعہ، قرآن کہتا ہے ساری قوتیں اللہ کی ہیں. ان القوت للہ جمیعہ، بے شک ساری قوتیں اللہ کی ہیں. ان الحکم الا للہ، حکم اسی کا چلتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی بھی اس کی چیز باہر نہیں اس کے عمل دخل سے. لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کو، اور بندے بھی کون؟ جو گناہ گار ہیں، جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اس کے حکم کو ٹالتے ہیں، جو اس کی بات کو نہیں مانتے، ان کو کس محبت اور پیار سے وہ اپنی طرف بلاتا ہے. یہ قرآن پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے، ورنہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے. کس محبت سے دعوت دیتا ہے. یقیناً اس کی بارگاہ میں جانے سے گناہ دھلتے ہیں، یقیناً اس کے حضور معافی مانگنے سے وہ خطائیں معاف کرتا ہے. لیکن اس نے ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے. وہ کہتا ہے میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، ستار بھی ہوں. یہ ساری شانیں میری ہیں. لیکن یہ کب اللہ کی ان شانوں کا پرتو انسان پر پڑتا ہے، کب انسان اللہ کی ان عطاؤں کا مرکز بنتا ہے، کب وہ ان عطاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے. قرآن نے ایک نسخہ بتایا کہ تم تو بہت حقیر ہو، چھوٹے ہو، وہ عالمین کا رب ہے. کہاں انسان، کہاں خالق. سارے انسان مل کر بھی، قرآن مجید نے کہا ہے سورہ نحل میں کہ یہ جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ذرا ان سے کہو، یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ فلاں خدا ہے، فلاں خدا ہے.
قرآن کہتا ہے ذرا ان سے کہو کہ یہ ایک مکھی کا پر بنا کر دکھا دے، یہ نہیں بنا سکتے، ایک حقیر سی چیز ہے۔ فرمایا تم تو اس کو نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، رب کی شان کا کہاں کر سکتے؟ اور پھر اس کی بارگاہ میں ہم جیسے کھڑے بھی کیسے ہو سکتے؟ آج تو دنیا کا کوئی بڑا چھوٹے کو اپنے دربار میں کھڑا نہیں ہونے دیتا، اس کے لیول کا بندہ جائے، اس کے مقام کو سمجھنے والا جائے تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ آئے جائے میری دربار میں، اسے بیچ دو تم نہ ہو۔ یہی ہے نا طریقہ دنیا میں۔ ہم نے اپنی آواز ان صاحبان اقتدار کا پہنچانے کے لیے سارے مل کر نہیں جاتے ان کے دروازے پر، ہم ایک نمائندہ بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری آواز پہنچائے گا۔ وہ پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن پیچھے سوچ یہی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے، ہم اس کے دربار میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک دنیا دار بادشاہ کے دربار میں عام انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، مالک کی بارگاہ میں کون کھڑا ہو سکتا؟ کسے جرت ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کون یہ جرت کر سکتا ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے پارسا جو ہیں وہ کانپتے ہوئے آتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے متقی جو ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بارے میں کہ جب اذان کی آواز آتی، آپ کسی کام میں لگے ہیں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آتی تو جسم کانپنے لگتا، بال کھڑا ہو جاتا۔ لوگ کہتے مولا علی کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں کس بادشاہ کے دربار کا بلاوا آ گیا، کس کی بارگاہ میں جانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو رب کی معرفت، جس کے اندر اس کی معرفت کا نور آیا۔ ہم جیسوں کو کیا خبر، ہم تو جس طرح کا چاہے منہ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس کی عطاؤں کے، وہ پھر ٹالتا کسی کو بھی نہیں ہے، نکالتا کسی کو نہیں ہے کہ یہ مسجد میں آئے یہ نہ آئے، یہ بیٹھے یہ نہ بیٹھے۔ کبھی اس نے نہیں کہا تم نکل جاؤ تم چلے جاؤ، وہ کہتا ہے جیسے بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، آ گئے ہو تو پھر مانگو کیا مانگتے۔ اس سے زیادہ اس کی کرم نوازیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ لیکن اس نے ایک اصول بنایا ہے، کرم وہ کرتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، اپنے کرم کی جھلکیاں دکھاتا بھی ہے کہ میں یوں بھی کرم کر سکتا ہوں، میں نازل کیے ہوئے عذاب کو قوم کے توبہ کرنے پر واپس بھی اٹھا لیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ ایک کی تاریخ میں واقعہ ہے، پوری انسانی تاریخ میں، کہ اللہ کا عذاب اتر چکا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ گھروں کی چھتوں تک آ چکا تھا۔ قوم اور نبی، جہاں عذاب ہو وہاں نبی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس صورت نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا، عذاب آتا ہی وہاں ہے جہاں نبی نہ ہو۔ یونس علیہ السلام چلے گئے تھے، اسی لیے تو عذاب اترا ہے۔ آیا ہوا عذاب دیکھ کر قوم بحثیت مجموعی جھک گئی، تو رب نے کہا کہ تم سارے ہی جھک گئے ہو تو ہم اپنی رحمت اب دکھاتے ہیں، اس عذاب کو واپس اٹھا لیتے ہیں۔ یہ شان دکھاتا ہے وہ، لیکن اس نے ایک طریقہ رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بارگاہ میں براہ راست کس کی جرت ہے کہ بات کر سکے؟ کون ہے جو کھڑا ہو کر میرے سامنے عرض کر سکے؟ ہاں میں نے ایک طریقہ بنایا ہے، میں نے تمہارے درمیان سے اپنے نمائندوں کو منتخب کر لیا ہے، تمہارے انسانوں میں سے اپنے پیغامبر منتخب کر لیے، رسول منتخب کر لیے ہیں جو تمہاری بات مجھ تک پہنچائیں گے۔ تم ان کی بارگاہ میں جاؤ، وہ میری بارگاہ میں آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے رسول کو مانے بغیر توحید کامل نہیں ہو، توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہتے رہو گے ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک محمد رسول اللہ ساتھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ کہیں گے تو ہم ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ورنہ رب لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کیا خدا کی توحید ہو سکتی ہے؟ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے جتنی مرضی لا الہ کی ضربے لگا لو، جب تک میرے رسول کو نہیں مانو گے تمہاری بات نہیں سنو گے۔ جملہ مکمل جوڑ کر لاؤ، میرے نبی کو میرے نام سے جوڑ کر لاؤ، پھر تمہاری بات مانی جائے گی۔ اور اسی کا اظہار اس سورہ نساء کی اس آیت میں کیا جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، معافیاں مانگو۔ یا اللہ تو ہر جگہ ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہم جہاں بھی چاہیں معافی مانگے تو سن لیتا ہے۔ تیرا اپنا اعلان ہے کہ جب بھی
میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکار کا جواب دیتا ہوں، تیرا اعلان ہے، لیکن توبہ قبول کس کی ہوتی ہے؟ یہاں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ پوری پڑھ لیجئے۔ وہاں رب نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، کہا تمہاری پکار سن لوں گا، سن کر جواب بھی دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا برملا کہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ معافی کا اعلان اس آیت میں کیا ہے اور ایک وسیلے کے ذریعے کیا ہے۔ پہلے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا نبی اور رسول کو معمولی وجود نہیں ہوتے، نبی کی شان اور عظمت کیا ہے قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس میں تخصیص نہیں کہ فلاں نبی، فرمایا جو بھی میرا رسول ہے، 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، سب کی شان کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول، کسی ہم نے رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ رب نے حکم دے کر بھیجا ہے، امت کو، لوگوں کو پیغام دیا ہے، اور یہ ساتھ کا باذن اللہ، میرے حکم سے۔ میرا حکم ہے کہ اس نبی کی اطاعت کرو، جو بھی نبی آتا رہا اس کو ماننا، نبی کی بات کو ماننا نہیں تھا، رب کے حکم کو ماننا تھا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی پیروی کرے گا اس نے اللہ کی پیروی کی، جو اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے کہ رسول آتے اس لیے ہیں کہ رب کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ وہ آرڈر لے کر آتے ہیں، یہ رب کا حکم لے کر آتے ہیں پوری قوم کے لیے۔ جس طرف بھی رسول آتے ہیں کہ سنو، میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں رب کا حکم سنا رہا ہوں، اور تم میری بات کو مانو گے تو مجھ پر احسان نہیں کرو گے، تم رب کی بات مان رہے ہو، اور رب پر کسی کا احسان نہیں ہوتا۔ رب پر کیا کسی کا احسان ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب اس نبی کی بات کو مانو گے تو دراصل تم نے رب کی بات کو مان لیا ہے۔ فرمایا رسول آتا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور آگے جو ہے وہی ہمیں اصول دیا ہے، وہ معافی کا طریقہ سمجھایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، قرآن کہتا ہے اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اِذ ظَّلَمُوا، جب بھی ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ پر۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ اپنے ساتھ کون زیادتی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے مانے گا، کہے گا میں نے تو اپنے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں کب اپنے آپ کو پیٹتا ہوں، کب اپنے آپ کو مارتا ہوں، کب اپنے ساتھ کچھ زیادہ سختی کرتا ہوں۔ ہاں دوسروں کے لیے انسان کرتا ہے، لیکن قرآن کا لہجہ اور ہے۔ فرمایا اِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو۔ علماء کہتے ہیں اس سے یہ بات بڑی واضح ہے اور اس کو حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ جب بھی انسان کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی غلط کام کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ اپنی جان پر کر رہا، کیونکہ اس نے پلٹ کر اس پر آنا ہے، کل حساب انسان نے دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بڑی کیا کہیں اس کی کہ بڑا خوفناک قسم کی آپ نے ارشاد فرمایا، دل دہل جاتا ہے اس حدیث کو سن کر۔ آپ نے صحابہ سے کہا صحابہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب فقیر کون ہے؟ صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو نزدیک جس کے پاس دولت نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے۔ اب سرکار کی بات کو سنیے، آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ حشر کے میدان میں وہ اس انداز سے آئے گا کہ بڑے سجدے کیے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے حج کیے ہوں گے، صدقہ خیرات بہت کیا ہوگا، لیکن فرمایا ساتھ ہی کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی پر ہاتھ اٹھایا، کسی کی عزت اچھالی، کسی کو برا کہا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو دھوکہ دیا۔ فرمایا جب وہ رب کے حضور حساب کے لیے پیش ہوگا، وہ سارے لوگ جن سے اس نے زیادتی کی اکٹھے ہو جائیں گے کہ دنیا میں تو وہ عدالتوں سے بچتا رہا ہے، پیسے کے زور پر، طاقت کے زور پر، اپنی اختیار کے زور پر تو دنیا میں تو ہمارا حساب نہیں دے سکا۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں چلتی ہے۔ اب تم بتاؤ، فرمایا وہ سارے آ جائیں گے اور رب سے کہیں گے یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، دوسرا کہے گا اس نے مجھے گالی دی،
تیسرا کہے گا اس نے میرا مال چھینا، چوتھا کہے گا اس نے میری عزت اچھالی، پانچواں کہے گا اس نے مجھ پر بہتان لگایا. سارے اپنی اپنی بات کریں گے. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ کیا کریں؟ تو اللہ کہے گا اس انسان کی نیکیاں ان میں بانٹ دو. فرمایا اس کی نیکیاں بانٹی جائیں گی. سرکار فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں، اتنے لوگوں سے ظلم کر کے آیا ہے. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب ان کو کیا دیں جو باقی رہ گئے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا رب کہے گا ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو. فرمایا ان کے گناہ اس پر لا دیے جائیں گے. اور سرکار نے فرمایا فرشتے اسے یوں دھکیل کر دوزخ میں پھینک دیں گے. کہا صحابہ سنو میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، وہ ہے مفلس. تم سمجھتے دوسرے کو دھوکہ دیا ہے، اپنی جان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. وہ پلٹ کر آتا ہے انسان کے پاس، اس کا حساب دینا ہے اس نے. یہاں نہیں تو وہاں پر وہ پکڑا جائے گا، یہاں بچ جائے گا وہاں نہیں بچ سکتا. تو فرمایا بولو انہم ظلموا انفسہم، اگر تم اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتیاں ہو گئی ہیں، اب معافی مانگنا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو، تو کیا کریں؟ رب سے معافی مانگنی ہے کیونکہ معافی دینے والا تو وہ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہی میں نے اس کام کے لیے تھا، جاؤ کا یہ سارے آپ کے در اقدس پر آ جائیں. یہ سارے گناہ گار، سارے خطا کار، سارے ظلم کرنے والے، سارے زیادتیاں کرنے والے اگر یہ اپنی خطاؤں پر نادم ہو چکے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو فرمایا پھر اور کہیں نہیں، جاؤ کا اے حبیب آپ کے در اقدس پر کھڑے ہو جائیں، آپ کے سامنے آ جائیں، یہاں کھڑے ہو جائیں. اب یہاں آ گئے تو کرنا کیا ہے؟ کہ سرکار سے معافی مانگنی ہے؟ رب نے کہا نہیں، فاستغفر اللہ، وہاں آ کر بھی استغفار اللہ ہی سے کرنی ہے، معافی اسی سے مانگنی ہے کیونکہ معافی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. فاستغفر اللہ، ارے در رسول پر آ کر پھر اللہ سے معافی مانگو. یا اللہ ہم گھر میں بھی اللہ سے معافی مانگ سکتے تھے، تو کہاں نہیں ہے، ہر جگہ تیرا ظہور ہے، ہر جگہ تو موجود ہے، پھر یہ کیوں کہا کہ وہاں آؤ گے؟ فرمایا ایک خاص مقصد کے لیے، تمہاری دعائیں اس قابل نہیں کہ اس شان کبریائی میں پہنچ سکیں، تمہاری خطائیں اتنی ہیں کہ اس بارگاہ قدوسیت میں اس کے لائق نہیں کہ پہنچائی جا سکیں، تمہاری خطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ رب ہو سکتا ہے ان کو معاف نہ کرے. لیکن ایک وسیلہ ایسا ہے، مانگو مجھ سے معافی، شرط ایک ساتھ لگائی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، شرط یہ ہے کہ پیارے حبیب بھی تمہاری سفارش کر دیں، سرکار تمہارے شفیع بن جائیں، وہ بھی اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں یا اللہ گناہ گار تھا، روتا ہوا آیا ہے، اسے معاف کر دیں. معافی اللہ سے مانگی جا رہی ہے. کھڑے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، آقا کے سامنے کھڑے ہو کر رب سے معافی مانگ رہے ہیں. لیکن رب کہہ رہا ہے کہ سنتا ہوں میں، یہ چیخ رہا ہے، یہ رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن حبیب میں اس کی معاف نہیں کروں گا جب تک آپ اس کی سفارش نہیں کر دیتے. یہاں ذہن میں رکھیے، جب تک نسبت مصطفیٰ قائم نہیں ہے رب بھی سنتا نہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ قائم نہیں ہے رب پکار نہیں سنتا ہے. وہ کہتا ہے آؤ خطا کار ہو، گناہ گار ہو، جتنے بھی چاہے جرم لے کر آؤ، میرے رسول کے دربار میں آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، لیکن شرط یہ ہے تم نے میرے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہو، انہیں اپنا ہادی مانا ہوا ہو، کبھی ان پر درود پڑا ہوا ہو، کبھی ان پر سلام بھیجا ہوا ہو، کبھی انہیں یاد کر کے گھر میں آنسو بہائے ہوئے ہوں، کبھی ان کی یاد سے دل مچلا ہوا ہو. پھر ان کی بارگاہ میں آؤ، جہاں تعلق تمہارا رسول سے ثابت ہو جائے گا، میرے رسول مہر لگا دیں گے یہ میرا امتی ہے، تو پھر کیا ہوگا مالک؟ کیا کرے گا تو؟ فرمایا سنو پھر، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جملہ یہ نہیں کہا معاف کر دوں گا، تاکید کے ساتھ کہا، اس میں زور دے کر کہا لَوَجَدُ اللَّهَ، ضرور بضرور اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ. پھر ضرور شک نہ کرنا، پھر تمہارے ذہن میں وہم نہ آئے، پھر یقیناً رب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوگا، پھر رحیم ہی رحیم پاؤ گے.
تم اسے لوگوں کی خطائیں معاف کرنے والا پاؤ گے، شرط ہے کہ در رسول پر آ جاؤ، میرے نبی سے رشتہ جوڑ لو، تم جوڑ کر رشتہ آؤ گے تو پھر رب کو رحیم بھی پاؤ گے، تواب بھی پاؤ گے، اور اگر میرے رسول کا دامن چھوڑ کر آؤ گے تو پھر رحیم اور تواب نہیں، پھر وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں کافروں کے ساتھ کیا کروں گا جو نہیں مانتے ہیں، جنہوں نے میرے رسول کو نہیں مانا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے وہاں کوئی رحم کی بات نہیں کی ہے، وہاں کوئی نرمی کی بات نہیں کی ہے۔ فرمایا نرمی تو دکھانی ان کے لیے ہے کیونکہ رحمت عالمین کا وسیلہ آ گیا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر وہاں کھڑا ہو کر دعا مانگے گا اور رسول مہر لگا دیں کہ یا اللہ یہ ہے میرا ہی بندہ، پھر رب کہتا ہے مجھے رحیم پاؤ گے، تواب پاؤ گے۔ حضرات گرامی، ایک ہی راستہ ہے، رب کی بارگاہ میں ہماری التجائیں قبولیت کا درجہ تبھی پا سکتی ہیں جب ہم دربار مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں۔ وہی ایک دربار ہے۔ کتنے بیسیوں واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو، انسانوں کو، بلکہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ نے کتنے انسانوں کو خواب میں آ کر بشارت دی ہے کہ تمہیں معاف کر دیا۔ بیسیوں واقعات۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو قریظہ میں کچھ ان سے خطا ہو گئی، نادم ہوئے۔ تاریخ کہتی کہ اتنے نادم ہوئے کہ گھر جا کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہنے لگے جب تک اللہ مجھے معافی کا حکم نہیں سنائے گا میں اپنے آپ کو نہیں چھڑاؤں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ باندھ لیا، روتے جا رہے ہیں اللہ مجھے معاف کرے۔ سرکار تک بات پہنچی، سرکار نے کہا اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کو استغفار بھی قبول کروا دیتا۔ فرمایا اب اس نے اللہ سے براہ راست مانگا ہے تو اب اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ تاریخ کہتی کئی دن تک وہ روتے رہے، کئی دن تک، بالآخر خدا کا حکم آیا کہ یا رسول اللہ اسے معاف کر دیا ہے۔ جب یہ خبر انہیں سنائی گئی اب ابو لبابہ سمجھ گئے تھے کہ غلطی ہو گئی، در رسول کو چھوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ رب نے مجھے نصیحت دے دی ہے۔ کیا کہا یہ حکم اپنی جگہ، لیکن میں زنجیریں تب اتاروں گا میرے سرکار ہاتھ سے آ کر اتاریں گے، وہ خود آ کر مجھے رہائی دیں۔ سرکار تک بات پہنچی، میرے نبی تشریف لے آئے، آ کر ان کو آزاد کیا۔ فرمایا تم پہلے دن ہی میری بارگاہ میں آ جاتا تمہیں معافی مل جانی تھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، ارے ظلم کر لیے ہیں تو کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، آؤ میری بارگاہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب تمہارا شفیع وہ وجود بن گیا ہے جس کی بات کو رب ٹالتا ہی نہیں۔ ارے جن کے اشارے ابرو پر وہ فیصلے کر دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، تم اس وجود کو درمیان میں لے آئے ہو، اب تمہاری بات کو ضرور بضرور وہ سنے گا، تمہیں معافی عطا ہو جائے گی۔ تو فرمایا آ جاؤ اس بارگاہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء لکھتے ہیں یہ حکم فقط آپ کی ظاہری حاجات تک محدود نہیں ہے، ظاہری حاجات میں صحابہ آتے تھے۔ حضرت کعب بن زہیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کتنی دفعہ ہمیں محترم اللہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ہزار حد رحمتیں ان کی قبر انور پر نازل فرمائے، کتنی دفعہ یہ واقعہ محبت سے سنایا تھا کہ حضرت کعب بہت بڑے شاعر تھے لیکن کفر میں تھے، غصے میں کوئی ایک شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ زیادتی کا کہہ دیا، آپ کی بارگاہ میں وہ شعر پہنچا تو آپ نے فرمایا کعب جہاں ملے مار دو، اس نے گستاخی کی ہے۔ حضرت کعب کہتے میں بھاگا، بیوی نے کہا بھاگ جاؤ اب تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا، کہتے میں نے صحرا کی خاک چھانی، گھومتا رہا کہیں پناہ نہیں ملی، جس کو خبر ملتی کعب ہے وہ کہتا بھاگ جاؤ تمہیں میں نہیں بچا سکتا۔ کہتے ہیں کسی نے مشورہ دیا کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، میں کہا کیا کروں، کہا آؤ اسی دروازے پر آ جاؤ، اسی بارگاہ سے معافی ملے گی کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کیا کروں، سوچنے لگے کیسے پہنچوں، جس نے دیکھا مار دے گا۔ سوچ سوچ کر رات کے اندھیرے میں پچھلے پہر سوچا کون سب سے زیادہ قریب ہے میرے سرکار کے اور کون سب سے زیادہ رحم دل ہے، تو سوچا ایک ہی وجود ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارحم امتی بے امتی ابی بکر، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق۔ ان کے دروازے پر آ گئے، دستک دی، ابو بکر صدیق نے دیکھا، کہا کعب تمہیں تو قتل کا حکم ہے، کہا معافی مانگنے آیا ہوں، آپ شفیع مان جائیں، سفارش کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔
فجر کے وقت اپنی چادر میں لپیٹ کر ابو بکر صدیق لے گئے ساتھ. نماز سے فارغ ہوئے, ابھی سرکار نے کوئی جملہ ارشاد بھی نہیں فرمایا کہ ابو بکر نے سوال کر دیا, یا رسول اللہ ایک سوال ہے. حدیث کہتی سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ ابو بکر صدیق نے آج تک کبھی سوال نہیں کیا تھا, یہ تو ہماتن گوش رہتے تھے, آج کیا ہوا کہ سب سے پہلے سوال کر رہے ہیں. سارے دیکھنے لگے. سرکار نے کہا ابو بکر پوچھو کیا بات ہے. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خطا کار گناہ گار معافی کا طالب ہو تو معافی مل سکتی ہے. فرمایا ہاں اگر سچے دل سے توبہ کرے. کہا یا رسول اللہ بہت گناہ کیے ہوں. فرمایا کتنے بھی کیے ہوں معاف ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ بہت ہی زیادہ گناہ کیے ہوں. سرکار مسکرائے. حضرات گرامی یہی ہمیں حوصلہ دیتی ہے بات. ہمارے پاس اور کچھ نہیں, ہم اپنے وجود سے اتنے غافل ہیں, میرا رسول مجھ سے غافل نہیں ہے. میں اپنے اعمال کو شمار نہیں کر سکتا, میرے رسول کی نظر میرے اعمال پر ہے. وہ باخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کہا ابو بکر کتنے ہی گناہ کیے ہوں, کتنے ہی گناہ کیے ہوں, ارے معافی مل سکتی ہے, سچے دل سے آ جائے, خواہ کعب بن زہیر ہی کیوں نہ ہو. میں کعب بن زہیر کیوں نہ ہو. حضرت کعب نے منہ پر جو کپڑا ڈالا تھا زور سے پیچھے کیا اور قدموں میں گر گئے, یا رسول اللہ معافی مانگنے آیا ہوں. تو قرآن یہی کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. کہیں معافی نہیں ملے گی, بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ, دربار مصطفیٰ میں آ جاؤ. یہی اب رب کا معافی دینے والا راستہ ہے. یہیں سے رب بھی ملتا ہے, رب کی معافیاں بھی ملتی ہیں. جو در مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر رب سے مانگتا ہے, رب اسے مایوس نہیں کرتا, اس کو نواز دیتا ہے. اور جو در مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اٹھاتا رہے ہاتھ. رب کہتا ہے سنتا ہوں تیری پکار کو, لیکن جواب تب دوں گا, معاف تب کروں گا, میرے رسول تیری سفارش کر دیں گے. حضرات گرامی سفارش کس کی ہوگی؟ سوچئے ذرا. جس رسول سے ہم لا تعلق رہیں سفارش کریں گے؟ جس رسول کی بات نہ مانی ہو وہ سفارش کریں گے؟ علامہ اقبال نے تو بڑے درد مندی سے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر. رویا اقبال کہ یا اللہ تو غنی ہے, میں فقیر ہوں, کہاں مقابلہ میرا؟ تو کائنات کا مالک, میں فقیر. قیامت کے روز میری معذرت کو قبول کر لینا, میری معافی کو قبول کر لینا, مجھے معاف کر دینا. لیکن اقبال کہتا ہے گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر. یا اللہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہو گیا, ضرور حساب لینا ہے, تو کیسے لینا ہے؟ کیا براہ راست حساب لے گا؟ اقبال چیخا کہتا ہے ایسے نہیں یا اللہ, میرے گناہ, میرے اعمال گناہ گار ہیں سارے, گناہوں کی لائن لگی ہوگی, خطائیں ہوں گی ان میں. تو نامہ اعمال کھولے گا تو مجھے شرم آئے گی, میری شرم کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ہاں از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا اللہ میرے حساب لینا ناگزیر ہو گیا ہے, تو پھر ایک کام کرنا, میرے رسول کی نظروں کے سامنے نہ لینا, مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجل کر کے لے لینا. کیونکہ وہ کہیں گے یہ نام لیتا تھا میرا, یہ دعویٰ عشق کرتا تھا, یہ میرے سے محبت کرتا تھا, اور اعمال دیکھو تو سارے گناہوں سے بڑے ہیں. یا اللہ ان کے سامنے حساب نہ لینا. میرے نبی کہیں گے یہ اقبال تیری حالت کیا ہے, کس منہ سے تو میرا ذکر کرتا رہا ہے, تو میرے نام تو لیتا تھا, میرے کام جو بتائے تھے وہ نہیں کیے تو نے, تیری زبان تو نام لیتی رہی, تیرا دل میرے ساتھ نہیں رہا ہے. جب تک تیرا وجود میرے حکم پر جھکتا نہیں ہے کامل بات نہیں بنتی ہے. تو اس لیے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حشر کے میدان میں, فرمایا کہ سارے ہوں گے, امتیں آئیں گی, فرمایا میری امت بھی آئے گی, میں پہچان لوں گا دور سے. ایک گروہ آئے گا بہت زیادہ, تو میں کہوں گا میری امت آ رہی ہے, تو فرمایا جبریل میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دے گا. میں کہوں گا جبریل یہ کیا؟ تو جبریل کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کی امتی, لیکن آپ کے بن کر نہیں رہے, نام تو آپ کا لیتے تھے, آپ کے بن کر نہیں رہے, اس لیے آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا. دعا کریں ہم اس پردے
کہ دوسری طرف نہ ہو، سرکار کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں۔ جو سرکار کی نگاہوں کے سامنے آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حشر میں نجات اسے ملنی ہے جو دامن مصطفیٰ سے جڑ گیا ہے، کوئی اور نہیں، کیونکہ وہاں مقام محمود پر فائز فقط اور فقط میرے رسول ہوں گے۔ اور فرمایا جس کی میں سفارش کروں گا اس سے اللہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ارے آؤ میرے رسول کے دروازے پر، بھاگے ہوئے چلے آؤ، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، پھر بھی آ جاؤ، وہاں سے دور نہ چلے جاؤ۔ ابو جعفر منصور بادشاہ ہے، وہ آیا مدینہ میں، حضرت امام مالک علیہ رحمہ وہاں موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کا امام دارالہجرہ، 50 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دینے والا امام، اتنے بڑے کہ جن کے نام پر آج بھی پوری فقہ قائم ہے۔ آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ اس نے آیا، کچھ لو لشکر ساتھ تھا، حواری ساتھ تھے، بادشاہ ہے تو ذرا اہتمام کے ساتھ آیا، تو کسی سے بات کرتے ہوئے لہجہ ذرا اونچا ہو گیا، اونچی آواز میں بات کرنے لگا۔ امام مالک بیٹھے ہوئے تھے، دوڑ کر آئے، کہا جعفر آواز کو نیچا کرو، ابو جعفر آواز کو نیچا کرو، تمہیں خبر نہیں کس بارگاہ میں کھڑے ہوں، یہاں تو آواز پست رکھنے کا حکم ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے سرکار تشریف فرمائے تیری آواز اونچی ہو رہی ہے۔ اس نے ایک دو باتیں اور کی، آپ نے جواب دیے۔ آخر میں کہنے لگا کہ امام مجھے بتائیے، میں نے اللہ سے استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، کعبے کی طرف رخ کروں یا رسول اللہ کی طرف رخ کروں؟ امام مالک سے ابو جعفر منصور نے سوال کر دیا۔ امام مالک نے کہا تجھے خبر نہیں ہے؟ تو کیا، ارے تیرا باپ آدم بھی سارے کے سارے جس کے وسیلے سے دنیا میں آئے وہ یہی تو سرکار ہے، ادھر ہی منہ کر کے دعا مانگو، رب تب تیری سنے گا جب مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، یہاں کھڑے ہو کر رب سے استغفار کرو، تمہاری دعا سنی جائے گی۔ امام مالک نے واضح کر دیا کہ دنیا سے بے شک میرے سرکار پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ امت کی معافی کا اہتمام اسی دربار سے ہوتا ہے، وہی ایک دربار ہے جہاں سے سب کو معافیاں ملتی ہیں، کوئی اور دربار نہیں ہے، وہیں سے سب کی بخشش ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں قحط پڑ گیا، مدینہ میں قحط پڑ گیا، تو ایک صحابی حضرت بلال بن حارث، آپ قبر انور پر آئے، قبر پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ کبھی ادھر لگاتے ہیں کبھی ادھر لگاتے ہیں، قربان جائیں ان صحابہ کی عظمتوں کے، کیا عقیدت رکھتے تھے، کبھی چہرہ قبر کی اس طرف لگاتے ہیں کبھی ادھر لگاتے ہیں، اور زاروں کو تار ہوتے جا رہے ہیں، اور التجا کیا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت قحط میں پڑی ہے، امت پر قحط آ گیا ہے، دعا کریں بارش ہو جائے، دعا کریں بارش ہو۔ بہت زاروں کو تار رو کر یہ دعا مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے، یا رسول اللہ امت مر رہی ہے، قحط پڑا ہے، بارش کی دعا کیجئے۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں لیٹا بیٹھا تو آنکھ لگ گئی، سرکار تشریف لے آئے، کہا بلال جاؤ عمر سے جا کر کہو کہ بارش ضرور ہوگی لیکن تھوڑا اپنا رویہ نرم کر لیں، اپنے آپ میں نرمی لے آئے، بارش ہوگی۔ اور روایت کہتی ہے اتنی بارش ہوئی کہ مدینہ کے کھیت ہرے ہو گئے، جانور جو دبلے ہو چکے تھے وہ موٹے ہو گئے، اور مدینہ میں ایسا بہار آئی کہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آج بھی سرکار نواز رہے ہیں، رب سنتا انہی کے وسیلے سے ہے، دیتا انہی کے وسیلے سے ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حجرہ انور میں تشریف لے جا چکے تھے، وہاں آرام فرما رہے تھے قبر انور میں کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اماں جان بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا تم فوراً روضہ اس حجرہ اقدس کی چھت میں سوراخ کرو، فرمایا آسمان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، کھول دو اس کو تاکہ یہاں سے جو آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو بہاریں ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھیں گی تو بارش آئے گی۔ اور تاریخ کہتی جب وہ چھت کو تھوڑا سا کھولا گیا، روشن دان بنایا گیا، کہتے فوراً ہی بارش آنی شروع ہو گئی۔ آج بھی سرکار نوازتے ہیں، دیتے وہی ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کوئی نہیں دے سکتا
آج جس کو جو ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور رب دیتا بھی اسی کو ہے جو ان کا وسیلہ مانگتا ہے، جو چھوڑ کر آتا ہے رب اس کی نہیں سنتا۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں معافیاں مانگنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، گناہوں سے بخشش چاہتے ہیں تو پھر دامن مصطفیٰ تھام کر التجا کریں۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، امت رسول ہیں، اس نسبت کے صدقے ہم پر اپنی رحمتیں نازل کر، اپنے کرم کی بارشیں ہم پر کر۔ خطا کار سہی، گناہ گار سہی، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم تیرے حضور اپنے اعمال پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن تو ہم پر نہیں روضہ اقدس کے مکی کی طرف دیکھتا ہے، تو ان کے چہرے کی، وہ محسن کاکوروی نے کیا خوبصورت کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، کہہ کچھ نہیں رہا، لیکن بخشش وہ بھی کھڑی ہے، وہ تو آپ کے اشارہ ابرو کی منتظر ہے۔ آپ زبان سے نہیں بھی کہیں گے، ایک اشارہ ابرو میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آئیے رب سے مانگنا ہے تو مانگنے کا سلیقہ پیدا کریں، رب سے انعام چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں تو وسیلہ مصطفیٰ کو دیں، پھر دیکھیے رب کی رحمتیں جھوم جھوم کر اترتی ہیں۔ وہ اس وجود کے صدقے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مطلوب کائنات ہیں، وہی مقصود کائنات ہیں، وہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور وہی حسن کائنات بھی ہیں، بلکہ یوں کہیے جان کائنات بھی وہی ہیں۔ آج بھی اگر زندگی رواں دواں ہے تو تاجدار مدینہ کی رحمتوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دربار سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی محبت دلوں میں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کو آباد کرنے کے لیے سرکار نے نسخہ بتایا تھا، جتنا درود پڑھتے ہو اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ درود مست ہو جائیے، یہ ایسا وظیفہ ہے، فرمایا فرشتے ہر جمعے کو مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن فرمایا جو محبت سے پڑھتا ہے میں خود سن لیتا ہوں۔ آئیے اپنے اندر ایسا گداز پیدا کریں کہ فرشتے پیچھے ہٹ جائیں، ہماری آواز سرکار خود سماعت کر لیں، اور جس کی آواز کو وہ سن لیتے ہیں اس کو کون سا پروانہ اور چاہیے نجات کا۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك